میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ جب آپ بھائی جا کر پڑھ سکتے ہیں تو میں تو صرف اسی ملک میں رہ کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر بابا جانی اور امی جان دونوں مجھ پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں، جبکہ سب جانتے ہیں میں جو ایک دفعہ سوچ لیتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں۔ سب میری فطرت سے واقف ہیں۔ اگر مجھے خود اجازت نہیں دیں گے تو میں درمیانی راستہ نکال لوں گی، مگر یوں چھپ کر نہیں پڑھوں گی۔ اور وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا، وہ ایسی ہی ضدی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے آرام سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، صرف اتنا باور کرانا چاہتی ہوں کہ میں عصمہ ہوں، کوئی قیدی یا بے جان وجود نہیں ہوں۔ یہ زندگی میری ہے، اسے اپنی مرضی سے گزاروں گی، کسی کی خاطر خود کو بدل نہیں سکتی۔ آپ کو گوارا ہے تو ٹھیک، ورنہ… اس ورنہ کے آگے کیا تھا وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا۔ دل تو چاہا کہ خوب سنا دے، مگر دل کسی کام کا نہیں رہا تھا، جو اسے دیکھتے ہی ہر بات بھول جاتا تھا۔ اگر کچھ یاد رہتا تو وہ اسوا کا نام ہوتا تھا۔ اور ہاں سالک صاحب، میں اپنی ذات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ آپ کے پاس چوائس ہے، میں کبھی آپ کی مجبوری نہیں بنوں گی، اور یہی خواہش میری بھی ہے کہ آپ بھی میری راہ میں کبھی حائل نہیں ہوں گے۔ وہ دروازے کے پاس رک کر کہتے اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گئی۔ سالی کی ذات کو زلزلوں کی ضد میں چھوڑے۔ وہ جانتا تھا اسوا کے رویوں نے اسے محسوس کروا دیا تھا کہ نکاح کے لفظ ہر ایک کے دل میں ایک جیسے جذبات پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ اس کے طنزیہ رویے، کاٹدار جملے اسے یہ باور کروانے کو کافی تھے، مگر اس حد تک وہ اس کی ذات کی نفی کر جائے گی اسے امید نہیں تھی۔ اسوا کے متعلق دل میں جو چند خوش فہمیاں برقرار تھیں، اس گفتگو کے بعد وہ بھی اپنی موت آپ بھر گئی تھیں۔ اس کے متعلق ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سالی کے چچا جان سے بات کی اور انہیں اسوا کے لاہور جا کر پڑھنے پر راضی کر لیا۔ وہ شوہر تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو بھلا وہ کیا کہتے؟ اس کا ایڈمیشن سالک نے خود کروایا تھا، ہاسٹل میں رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا، تو وہ اپنے کام کو نپٹانے میں لگ گیا۔ اسوا لاہور چلی گئی تو وہ بھی نیو یارک آ گیا۔ سبھی اکثر بیشتر فون کرتے رہتے سوائے اسوا کے نام کا درد اب اسے مستقل لاحق رہنے لگا تھا۔ گھر والوں سے، خاص طور پر بی بی جان سے اس کی خیریت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، اسی بھاگ دوڑ میں 3 سال گزر گئے۔ پہلے سال چھٹیوں میں وہ 1 ماہ کے لیے پاکستان گیا تھا، پھر دوبارہ نہیں گیا تھا۔ اس دفعہ چھٹیاں ہوئی تو وہ بغیر اطلاع کے پاکستان پہنچ گیا۔ اسوا نے گریجویشن کے بعد ایک دفعہ پھر اپنی منمانی کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو سبھی خوش ہوئے۔ اسوا لاہور میں تھی، پنجاب یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ گھر والوں نے اسے فون کر کے اس کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، مگر وہ سخت دل کھٹور لڑکی نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور لینے گیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ سالک کو دکھ تو بہت ہوا، مگر برداشت کر گیا۔ چچا جان کو لاہور کچھ کام تھا، منڈی میں فصلیں بھجوائی تھی، باغات کی فصل بھی بھیجنی تھی۔ وہ جا رہے تھے، اس نے انہیں منع کر دیا اور خود چلا آیا۔ سارا کام نپٹانے کے بعد وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوش شکل ڈیسنٹ سے لڑکے کے ساتھ ایک اور لڑکی کی موجودگی میں اسوا داخل ہوئی تھی۔ چادر ابھی بھی اس نے اوڑھی ہوئی تھی، مگر وہ مسلسل کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں چلتے ہوئے اس کے عقب میں رکھی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ اسوا، دیکھ لو، یہ علی کسی دن ضرور مجھ سے پٹے گا۔ وہ دم سادے سانس روکے بیٹھا ہوا تھا جب دوسری لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اسوا نے اسے بالکل نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی کرسی کی پشت سالی کی پشت کی طرف تھی۔ علی، مت تنگ کرو نا اسے۔ یہ اسوا کی آواز تھی جو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ مادام، ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ آپ کے لیے ہمارے دل میں جو محبت ہے، یہ محترمہ اس سے جیلسی فیل کر رہی ہیں۔ یہ اس لڑکے کی آواز تھی۔ جواباً اسوا کی ہنسی سنائی دی۔ تم بھی بس نہ… کیوں محترمہ کہکشاں صاحبہ، غلط کہہ رہا ہوں میں کیا؟ میں محبت نہیں کرتا اسوا سے؟ کر سکتی ہو تو مجھے چیلنج۔ وہ دوسری لڑکی سے مخاطب تھا، سالک کے لیے برداشت مشکل ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس لڑکے نے مزید کچھ اور بکواس کی تو وہ اس کا گریبان پکڑ لے گا، مگر وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، تمہیں بھی اور تمہاری اس مادام کو بھی۔ دیکھ لینا تم دونوں، قیدوں کا کردار ادا نہ کیا تو کہنا۔ بڑے ہیں محبت کرنے والے 2 آفاقی دل۔ وہ لڑکی لڑ رہی تھی۔ ہاں، لڑکے کے کہکے بے اختیار تھے، جن میں اسوا کی ہنسی بھی صاف سنائی دی تھی۔ ہاں، کرتے ہیں ہم محبت۔ اسوا، وہ گانا کیا ہے؟ ہاں، یاد آیا۔ اگر 2 دل مل جاتے تو بگڑتا کیا زمانے کا؟ اگر 2 دل… سالی کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک دم اٹھا تھا۔
وہ تنگ دل یا تنگ نظر انسان نہیں تھا، مگر اس وقت سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہوتی جا رہی تھیں۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنا رخ اس ٹیبل کی طرف کیا۔ ویٹر جو اس ٹیبل پر کھانا سرو کر رہا تھا، جب اس نے پکار لیا، اس کی آواز تھی یا یوں ہی عثمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ آنکھوں میں نفرت ہی نفرت لیے دیکھ رہا تھا، نظریں گھور رہی تھی۔ ویٹر فوراً اس کی طرف آیا۔ یہ بل اٹھا لینا، ویٹر کو کہہ کر ایک آخری حقارت بھری نظر عثمہ پر ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ عثمہ جو صورتحال سمجھ بھی نہیں سکی تھی، اسی رخ بیٹھی رہ گئی۔ ہیلو مادام، تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی سانپ سوکھ گیا یا کوئی جن بن دیکھ لیا ہے؟ میرا خیال ہے جن ہی دیکھ لیا ہے۔ پلیز عثمہ ڈیئر سسٹر، مجھے بھی تو جن دکھاؤ۔ ریئلی میں نے پہلے کبھی جن نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی ہو گئی تھی، مسلسل ذہنی اور روح بہکی ہوئی تھی، جبکہ علی مسلسل بکواس کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک ہی سمت سوچ رہی تھی، اگر دیکھ ہی لیا تو مل بھی لیتے، مگر خیر مجھے کیا، میں کون سا انہیں پسند ہوں؟ اوپر سے اس قدر آزادانہ ماحول میں علی اور کہکشاں کے ساتھ دیکھ کر جل بھونی گئے ہوں گے۔ وہ بہت منفی ہو کر سوچ رہی تھی۔ کل سے لے کر بابا جانی کے کئی فون آ چکے تھے کہ وہ کب آ رہی ہے۔ ڈرائیور انہوں نے کل ہی بھیج دیا تھا۔ اس کی ایک اہم اسائنمنٹ تھی، اگر فکر نہ ہوتی تو فوراً چلی جاتی، اور اسائنمنٹ جن پروفیسر صاحب کی تھی وہ تو بےعزتی کرنے میں ماہر تھے، لائق ہو یا نالائق وہ کسی کو نہیں بخشتے تھے۔ وہ صرف اسائنمنٹ جمع کروانے کو رکی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب کا چوتھا پیریڈ اسائنمنٹ جمع کروا کے وہ فوراً گاڑی میں آ بیٹھی۔ ویسے تو ایک گاڑی بما ڈرائیور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی، مگر جب کبھی گاؤں سے اسپیشل بلاوا آتا تو گاڑی بھی اسپیشل ہی ہوتی تھی۔ گاؤں پہنچی تو بیوی جان اور امی جان سبھی خوش ہوئے، البتہ بابا سرد سے انداز میں ملے تھے۔ سالک کہیں دکھائی نہ دیا۔ سارا دن سکون سے گزرا تھا، مگر رات بابا جان نے اسے جو حکم سنایا وہ ساکت سی رہ گئی۔ اب تم لاہور نہیں جاؤ گی، میں نے تمہاری رخصتی کی تاریخ فکس کر دی ہے۔ سالک بہت کم چھٹیوں پر آیا، اسے واپس بھی جانا ہے۔ میں ابھی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ کھانے کے ٹیبل پر سب ہی تھے، سالک بھی تھا، بڑے سرد سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے انکشاف پر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے باخبر ہو، جبکہ چچی جان اور بیوی جان دونوں حیران ہوئی تھی۔ مگر بابا جانی، میرا لاسٹ ایئر ہے، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ایک ہفتے بعد میرے سیمسٹر ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ سالک اب بھی چپ تھا، جیسے چپ شاہ کا روزہ رکھا ہو۔ بیوی بھی کچھ الجھ گئی تھی، نہ کوئی مشورہ نہ کوئی صلح، ایک دم یہ فیصلہ، اوپر سے سالک کی خاموشی۔ بس بہت کر لی پڑھائی تم نے، منتہا کو میں نے فون کر دیا، وہ کل پہنچ جائے گی۔ آپ سب خواتین مل کر شادی کی تیاری آسانی سے کر لیجیے گا۔ اب ان کا اشارہ راضیہ اور بیوی جان کی طرف تھا۔ مگر اتنی جلدی؟ ابھی سالک ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے، عزوہ بھی الجھی ہوئی ہے، بعد میں سہولت سے کام ہو جائے گا، بیوی جان نے کہا۔ نہیں بھابی بیگم، جب سہولت سے کام ہوگا، یہ لڑکی ہماری عزت کو بٹا لگا چکی ہوگی۔ میں کچھ نہیں دیکھوں گا، بہت کر لی اس نے اپنی منمانی، اب صرف رخصتی ہوگی۔ مگر بابا جان نے کچھ بھی نہ کہتے ہوئے اس سے بیچ چوراہے پر لا کھڑا کر دیا، اور سالک، اس کی نظریں بے اختیار اس پر اٹھ گئیں۔ چند دن پہلے اسے جو نظریں دکھائی دی تھیں، اب بھی وہی نظریں تھیں۔ وہ تب سمجھ نہیں سکی تھی، مگر اب سالک کی آنکھوں میں واضح لکھا شک اسے اپنی موت آپ مار گیا تھا۔ نہیں بابا جانی، نہیں، وہ اپنی بے گناہی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی، انتہائی بے اعتباری سے سب کو دیکھے گئی۔ کیسے یقین کر لے یہ جو اتنے پیارے رشتے تھے، جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے، وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور یہ شک کی مار اتنی اذیت ناک تھی کہ اسے اپنا جسم نیل و نہل ہوتا محسوس ہوا۔ دل تو چاہا کہ چیخ چیخ کر کے وہ سب غلط ہے، ان کی سوچیں غلط ہیں، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ وہ شخص جسے اس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا، وہ تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ مگر وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکی، صرف نفی میں سر ہلاتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ احتجاج، جھگڑا، بھوک، اپنا ہر حربہ اس نے کر دیکھا تھا، مگر بابا جان کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ وہ یوں بے موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ جھولی تو اس کی پہلے ہی خالی تھی، کاسا دل میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، مگر وہ جسمانی طور پر بھی خالی ہونے کو تیار نہیں تھی، خاص طور پر سالک کے نام پر تو کبھی بھی نہیں۔ اتنے نام سے اسے ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی تھی، گجا کے ساری زندگی۔ جان، اب بابا جانی کو سمجھائے، میں مر جاؤں گی، یوں نہیں کریں۔ اس دن بی بی جان اس کے کمرے میں آئی تو وہ ان کے پاؤں پڑ گئی۔ بی بی جان ایک دم تڑپ اٹھی تھی، یہ نازو پلی لڑکی انہیں بہت عزیز تھی، اس کا یوں تڑپنا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اللہ نہ کرے مرے تمہارے دشمن، صرف شادی ہی تو ہو رہی ہے تمہاری،
के लंबे स्या बिखरे बाल कानों के पीछे अड़से थे। बीबी जान, नहीं, मैं मर जाऊंगी, सच्ची में मर जाऊंगी। मैं जैसे तैसे इस निकाह को कबूल कर लिया था, मगर ये शादी। बीबी जान, मुझे सिर्फ पढ़ना है। इधर बैठो, ये पानी पियो। उन्होंने उसे बिस्तर पर बिठाया था, पानी पिलाया तो उसवा को कुछ सुकून मिला। वो लड़का कौन था? बीबी जान ने पूछा था। वो साकित रह गई। बीबी जान, आप भी? वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। बीबी जान नजरें फेर गईं। क्यों बताऊं कौन था वो लड़का? कोई भी हो, मगर आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसे जो भी मानी पहनाए, मुझे गर्ज नहीं। वो एकदम तैश में आकर कहती गई। उस वक्त अपना कोई होश नहीं रहा था। चाहे आप यहाँ से मुझे पैदा करने वाले मुझे ना समझ सके, तो फिर उस शख्स की माँ है जिसने मुझे देखा था एक गैर मर्द के साथ। जाए यहाँ से, प्लीज़ चली जाए मेरी नज़रों के सामने से, ना मैं कुछ कर बैठूंगी। वो अपने होशो हवास खोने लगी थी, एकदम चीखते हुए कह रही थी। जान डर गई, फौरन बाहर निकल गई। वो सालिक से एक दफ़ा मिलना चाहती थी, उससे अपना कसूर पूछना चाहती थी कि अगर इस हद तक नफरत करता था तो दरमियान में ये ताल्लुक ना बनाता। मजबूर हो गया था तो तोड़ देता, पर वो मिल ही नहीं रहा था। जाने कहाँ होता था, किसी को कुछ इल्म भी नहीं था। रात देर तक इंतज़ार करती रही, आखिरकार वो घर आ ही गया। वो कमरे से बाहर निकल आई, ऊपर जा रहा था। कुछ देर खड़ी रही, फिर सोचकर आगे कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर दाखिल हो गई। वो सोफे पर बैठा पानी पी रहा था, उसे देखकर ठटका। तुम इस वक्त? रात के 2 बज रहे थे और वो उसके कमरे में बिला झिझक आ गई थी। अब की दफ़ा उसे उसकी ये हरकत हमेशा से ज़्यादा बुरी लगी। हाँ, मैं कोई वजाहत पेश करने नहीं आई और ना ही तुमसे कोई भीख मांगने आई हूँ। बस अपना हक मांगती हूँ, मुझे तलाक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। चटाख। इससे पहले कि उसका लफ्ज़ मुकम्मल होता, साले का हाथ उसके रुखसार पर अपने निशान छोड़ गया था। तो परी लड़की थी, जरा से दर्द पर सारी रात बेचैन रहती थी। अब सिसक उठी। बकवास नहीं करो, मैंने हमेशा तुम्हारी बदतमीजियों को नज़रअंदाज किया है, तुम्हारी हर बकवास को चुप हो के सुना है। नहीं, वो पहली दफ़ा अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। वो रुखसार पर हाथ रख के उसे देखे गई। ना ही कोई आंसू बहा और ना ही दर्द जागा। से एक सिसकी खारिज हुई थी, फिर लब दांतों तले दबा लिए इतनी सख्ती से कि खून निकलने लगा था। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, मुझे वाकई तलाक चाहिए। पर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस हवेली से भाग जाऊंगी। वो नफ़ा और नुकसान की तमीज़ किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उसे सुना रही थी, बगैर डगमगाए या लड़खड़ाए। वो उसकी इस जुर्रत पर उसे देखता रह गया। जिस लड़के के साथ मुझे होटल में बैठे देखा था ना, वो मेरा क्लास फेलो है, आली। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। साली को लगा उसके कानों में किसी ने सीसा अंडेल दिया हो। गैरती की इंतहा थी या बर्दाश्त की कि सब सुनकर भी वो अपने उठे हाथों को पहलों में गिरा गया। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, प्लीज़ गेट लॉस्ट। वो हलक के बल चीखा था। वो पुरसकून खड़ी रही, अब करते करते निढाल होने लगा। प्लीज़ उसवा, जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो ये होगा अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तुम्हारे मर जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो जालिम थी या एहसास से यारी वजूद? तालिक देखे गया। इसे धमकी ना समझना। तुमने अगर मुझे तलाक ना दी तो मैं चली जाऊंगी कहीं भी, मगर तुम्हारी खलूते गाह की जीनत बन के तुम्हारी किसी इंतकामी हिस्स की तस्कीन का बाइस नहीं बनूंगी। उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। नफरत और हकारत से कहकर उसे देखते वो कमरे से निकल गई थी। सालिक बेड पर गिर गया। सालिक, ये सब क्या हो रहा है? बीबी जान बहुत परेशान सी थी। वो मुस्कुराया, खाली खोली हंसी थी, भरम खोती हुई। शायद सारी उम्र यही हंसी रहनी थी। उसवा मर जाएगी, तुम अगर उसकी हालत देखो तो परेशान हो जाओ। 5 दिन से वो कमरे में बंद है, ना किसी से बोलती है और ना किसी से बात करती है। ती भी नहीं। बीबी जान रोने लगी थी। बीबी, वो कहती है उसे तलाक चाहिए, वो शादी करना चाहती है उसी लड़के से जिससे वो मोहब्बत करती है। वो सर झुकाए बता क्या? बीबी जान ने सीने पर हाथ रख लिया। ना बीबी जान, वो सुधर जाएगी, मगर वो नहीं सुधरी। जिंदगी को अपने नाम का रोक लगा गई है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, मैं तो बस उसे खोना नहीं चाहता। जान से फौरन रुखसती की बात की थी। क्या इल्म था कि वो मुझसे हकीकत उगलवा लेंगे। जान, अब सब रोकना नामुमकिन है। चाचा जान की जिद बन गई है। इसका कोई हल भी है? कितने खामोश पल सिरक गए थे, तब बीबी जान ने लब कुशाई की। हाँ है, अगर उस वक्त थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, मैं उसे तलाक दे दूंगा। वो मान जाए, वरना चाचा जान उसे मार देंगे, मगर शादी मुलतवी नहीं करेंगे। बाद में वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं मामला हैंडल कर लूँगा। वो सोचकर कह रहा था। बीबी जान फूट फूट कर रोने लगी। वो खामोशी से कमरे से निकल गया। फिर सब कुछ बहुत आनन फानन हुआ था। ने बड़ी मुश्किलों से उसवा को राज़ी किया था, मिन्नतों से, खुशामद से, मान से, धमकी से, बद से। आखिरकार वो हार ही गई।
رخصتی پر آمادہ ہو ہی گئی، صرف اس وعدے پر کہ پھر وہ جو چاہے گی وہی کرے گی، کسی کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ اور بی بی جان نے اس کی بات مان لی تھی، سالی کو بھی سمجھاتی رہی تھی، اور اب سے بھلا کیا چاہ رہی تھی زندگی سے یا عقبہ سے۔ وہ حجلہ عروسی میں پہنچا تو وہ سر تک چادر تانے سو چکی تھی یا سونے کا مظاہرہ کر رہی تھی، وہ جان نہیں سکا، لڑکی کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ دل تو اپنا بھی خالی ہو چکا تھا، وہ دل جہاں اس کی محبت سے ہر سو روشن روشن تھا، وہاں ویرانی ڈیرا جماب کر بیٹھے تھے۔ کوئی حسرت، کوئی خواب، کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی غیرت مردانہ آنا پوری طرح پامال کی گئی تھی۔ اگر بی بی کا احساس نہ ہوتا، وہ واقعی اسے اب تک اپنی زندگی سے علیحدہ کر چکا ہوتا۔ سب کچھ یوں کرنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو معاشرہ رد نہ کرے۔ نظر عصبہ کے سوئے ہوئے وجود پر ڈال کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ میں سالک انیس الزمان ہوں، عصبہ قمر الزمان کا شوہر۔ وہ اس خوبرو ڈیسنٹ سے خوبرو نوجوان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہ، آپ عصبہ کے شوہر ہیں؟ ریلی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بیٹھیں۔ میں عالی ہوں، وہ آ کیوں نہیں رہی؟ پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، ورنہ اب تک ضرور آ چکا ہوتا آپ کے گاؤں۔ باتونی تھا، سالی کرسی پر بیٹھ کر، وہ یونیورسٹی آیا تھا، لوگوں سے پوچھتے وہ بمشکل اس تک پہنچا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اس لیے نہ آ سکی، اس نے بتایا، مگر عالی کے رویے پر الجھ گیا۔ اور ریلی بہت مبارک ہو، ویسے بڑی بے مروت ہے آپ کی مسز مائنڈ، کیونکہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو بلائے نہ بلائے اپنی شادی میں، جے اور کیکشاں کو ضرور بلائے گی۔ بڑا بھائی بھائی کہتی تھی، جا کر بھول ہی گئی کہ یہاں کوئی بھائی بھی ہے جو اس کی فکر میں دبلا پتلا ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ سالی کو حیران کیے دے رہے تھے، اس کے اپنے شکوک علیحدہ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ عصبہ نے جو کہا تھا وہ ساکت سا دیکھے گیا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ ویسے آپ کو اس نے سفارش کے لیے بھیجا ہوگا، مگر جا کر بتا دیجیے گا مادام کو اور کیکشاں سے اس پیمانی پر بلکہ بے وفائی پر کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہا تھا، سالک اپنی نظروں میں گرتا جا رہا تھا۔ بڑی انسیت ہے آپ دونوں میں، عصبہ بہت ذکر کرتی ہے آپ کا، تو کہنا تھا اسے، اب کیسے بتاتا اسے کن حوالوں سے یاد کرتی ہے، لہجے میں کتنی نفرت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ قسم کی محبت ہے ہم میں، ساری یونیورسٹی والے جلتے تھے ہم دونوں سے۔ دراصل عصبہ کا کوئی بھائی نہیں اور میری کوئی بہن نہیں تھی، اس کا نام بھی عصبہ تھا، مگر بچپن میں انتقال کر گئی۔ مجھے بڑی حسرت تھی کسی بہن کی۔ عصبہ کو دیکھا تو یوں لگا عصبہ میری بہن مل گئی۔ میں نے ہی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، ورنہ اس نے کبھی یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ لڑکے جلتے تھے میری اور اس کی دوستی سے، بلکہ بعض لوگ تو اسے غلط نظروں سے بھی دیکھتے تھے۔ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، یا ہمارا اللہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ تو مجھے بالکل سگی بہن کی طرح عزیز ہے، اس کی شادی میں نہ آ سکا اور اس بے وفا نے بھی نہیں بلایا، ساری عمر ناراض رہوں گا میں اس سے۔ ایک چونکا، احساس زیاں کے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا کر دیا میں نے؟ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ جب لوٹا تو ایک پچھتاوا اس کے ساتھ تھا۔ آج عصبہ کی خاطر اس سالی سے ملنے آیا تھا، کہ وہ دونوں کے درمیان سے نکلنا چاہتا تھا، خاموشی کے ساتھ، مگر اس سے پہلے وہ دونوں طرف کے راستے صاف کرنا چاہتا تھا۔ لیکن قسمت، اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی، وہ واپس جا رہا تھا۔ پچھلے دنوں گھر میں جو خرابی پڑی تھی، اس کی بدولت اب اس کا یوں جانا سب کوئی غمزدہ کر رہا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی اس کے یہاں رہنے سے اور نہ ہی کہیں چلے جانے سے۔ بس اپنا نام اس کے نام سے علیحدہ کرنا چاہتی تھی، کہ صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اسے طلاق دیتے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، طنز پر طنز کرتے، استہزاء اڑاتے، اس نے نہ صرف خود کو اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، بلکہ ساری حویلی والے سخت پریشان تھے۔ طلاق والی ضد بی بی جان اور سالے کے درمیان سے نکل کر باقی سب کے درمیان میں بھی موضوع گفتگو بن گئی تھی۔ عصبہ کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے متعلق کیا کہتا ہے، اسے صرف ایک ہی دکھ مارے جا رہا تھا کہ سب نے اس کے کردار پر شک کیا تھا، غیر اسے صفائی کا موقع دینے اسے قربان گاہ کی طرف دھکیل دیا گیا۔ وہ ڈھلتی سہ پیر کے قریب حویلی کے وسیع لان میں بائیں طرف صوفے نما پتھر سے بنے بینچ پر ٹانگ کے اوپر کیے کتنی دیر سے بیٹھی تھی، کیونکہ یہ دھوپ جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ یوں مافیا سے بے خبر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان سے نبرد آسمان تھی، جو ہر وقت اسے یہی اکساتا رہتا تھا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے، کسی ایسے کونے میں جا چھپے جہاں کوئی انسان نہ ہو، کوئی غلط نظر نہ ہو، سالک نہ ہو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے اسے صحن میں بینچ پر بیٹھے کتنی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ لمبے بال ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں، چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت لیے جب سوگوار سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چپل اڑس کر کمرے سے نکل آیا، لان میں آیا تو وہ ابھی بھی وہیں تھی، آنکھیں بند کیے ارد گرد سے بیگانہ۔ جب سے علی سے ملاقات ہوئی تھی، اپنا آپ عجیب مجرم سا لگنے لگا تھا۔
कितनी देर उससे बात करना चाहती थी मगर वो कोई मौका ही नहीं देती थी। उस वक्त वो उसके पास आ खड़ा हुआ था। मैंने उस पुकार पर आंखें खोलकर उसे देखा। बेंच की पुश्त से कमर टिकाकर वो सीधी हो गई। बगैर होंठों को हरकत दिए वो उसे देखने लगी। आई एम सॉरी। वो हैरान हुई। वो किस लिए माफ़ी चाह रहा था मगर खामोशी हनूज बरकरार थी। मैं कुछ दिन पहले आली से मिला था। वह सर झुकाए कह रहा था। वो सारी बात समझ गई। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ ठहरी। वो अब क्या सफाई पेश करने आया है? तो फिर सालिक ने उसे देखा। उसके तासुरात नाकाबिले समझ थे। मैंने तुम्हें और उसे गलत समझा। आली से मुझे इल्म हुआ कि वो तुम्हें सिर्फ एक बहन समझता था। तो आली को भी सारा किस्सा सुना दिया होगा। अंदर ही अंदर तल्ख हो गई। नहीं, झूठ। क्या बकवास है ये? आली ने कहा। और आप मालिक साहब, आपने यकीन कर लिया? हैरत है। गलती के एहसास से अगरचे वो शर्मिंदा सा था मगर वो किस कदर मुतमईन था वो एक नज़र में ही समझ गई थी। सारी जिंदगी की नेकनामी उसकी तालीम दाव पर लग गई थी। वो आके दहकते अंगारों पर झुलस रही थी तो फिर वो उसे क्यों मुतमईन होने देती? चेहरे के ये इत्मीनान और माफ़ी के अल्फाज उसके अंदर की तलमलाहट को मजीद दुआदशा कर गए थे। आली ने झूठ बोला। आपने सच मान लिया? क्यों? से ज़्यादा लोगों पर एतबार है। हैरत है। और ये आली भी कितना झूठा है। जीने मरने के वादे एक साथ करके अब वादा खिलाफी कर रहा है। हैरत है। शायद दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। पागलों की तरह हंसते एक दफ़ा फिर साली कनीसो जुमान को अजियत में मुब्तला कर गई थी। दफ़ा फिर बेयकीनी और बेतमादी की लपेट में आने लगा था। उसवा वो तुमसे उस अंदाज में मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें गलत फहमी हुई है। उसने एक और कोशिश की। शायद खुद को बहलाना चाह रहा था। किस नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। आप कौन होते हैं मेरे मामले में इतनी तफ्तीश करने वाले? अच्छा, आली से कंफर्म करने गए होंगे। अब मैं समझी। और आली कितना बुज़दिल निकला है, कितना झूठा और मक्कार। खुद को तमाशा बना दिया उसने। जब मैं नहीं डरी तो वो क्यों डर रहा है? पागल को देखकर झूठ बोल गया है ना? वो यूं जाहिर कर रही थी जैसे इस खबर ने उसे बहुत शौक ज़दा कर दिया है। पागलों की तरह उल्टा सीधा कहती जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सालिक अजीब मन में पड़ गया। आली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। कम अज़ कम मेरा भरम तो रहने देते। हाथों में चेहरा छुपाए पहले से ज़्यादा शिद्दत से रो रही थी। साली के लिए सूरत हाल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि अल्फाज आली के लिए उसका यूं तड़प तड़प कर रोना वो सब देख रहा था। दिल एक दफ़ा फिर बेयकीनियों की जिद में आता जा रहा था। हो सकता है मुझे देखकर आली ने वाकई झूठ बोला हो, वरना उस वक्त यूं पागल न बनती। का यूं रोना उसे फिर सोचों के भनवर में धकेल गया। क्यों गए थे आप उसके पास? क्यों गए थे? मेरी तरफ से आप लोगों की इज्जत और नामूस को खतरा था। अब मैं आप लोगों की कैद में हूँ तो क्या तमाशा बनवाने गए थे मुझे? मेरा रहा साहब भरम भी तोड़ दिया। अब वो अल्फाज सोच समझ कर अदा नहीं कर रही थी। वो वाकई इस वक्त जुनूनियत की हद में मुब्तला थी। जो जी आ रहा था कह रही थी। असियत थी कि कोई हद ही नहीं। मैं करती हूँ मोहब्बत उससे, सारी उम्र करूँगी। उसने मुझे दुत्कार दिया है फिर भी, मेरा भरम खो दिया है फिर भी। जो करना है आप लोगों को कर लें, मुझे परवाह नहीं। अगर मुझे ना आपसे गर्ज है और ना ही किसी और से। नफरत करती हूँ मैं आपसे। सुना आपने? वो चीख चीख कर कहती अंदर भाग गई थी। वो वहीं खड़ा रहा। साली को अपनी टांगे बेजान सी महसूस हो रही थी। एक दफ़ा फिर उसे बेमौत मार गई थी। वो जा रहा था मगर जाने से पहले कोई फैसला करना चाहता था। अब कुछ नहीं कहती थी। जब से उसने उससे आली से मुलाकात के मुतालिक बाखबर किया था वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उसकी तरफ से ना कोई तंज सुनना पड़ता और ना ही कोई इस्तेज़ाइया जुमला। वो खामोश हो गई, यूँ बिल्कुल चुपचाप वीरान सी। वो चाहने के बावजूद वो अपने दिल से उसे निकाल नहीं पा रहा था। वो किसी और की बेवफाई का शौक मना रही थी मगर साली को हर लम्हे कोयलों पर घसीट लाती थी। तरफ वो उससे नफरत महसूस करता था मगर दूसरी तरफ की मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। उसने जाने से पहले एक फैसला किया था। किसी को एतराज़ नहीं था मगर अपने अंदर उसवा से बात करने की हिम्मत नहीं पाता था। उसने चाहा था कि उसकी अदम मौजूदगी में उसवा फिर से अपना तालीमी सिलसिला शुरू कर दे, लेकिन उसकी फ़्लाइट थी। जाने से पहले वो उससे बात ज़रूर करना चाहता था। वो कमरे में आया तो वो बेड की क्राउन से टेक लगाए दीवार पे मौजूद पेंटिंग पर नजरें जमाए किसी गैर मरे नुक्ते को घूर रही थी। के बावजूद अपना शुगल जारी रखा। उसवा वो बिस्तर पर उससे कुछ फासले पर बैठे तो उसने अपने एतबार के कातिल को देखा। सुबह मेरी फ्लाइट है, मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी बात कर ली है। एक माह की छुट्टियां कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। तुम यूनिवर्सिटी चली जाना, अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, एकदम इनकार कर दिया था उसने। सालिक चुप सा हो गया। कितने लम्हे खामोश से रखे वो उससे मज़ीद बात करने के लिए हिम्मत मजतमा करने लगा।
آپ مجھے کب طلاق دیں گے؟ اگر آپ یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ علی سے دھوکہ کھا کر میں یوں ہی آپ کے ساتھ زندگی گزار دوں گی، آپ کی بھول ہے۔ اگر مجھے میرا گوہر مقصود نہیں ملا تو میں یہ سمجھوتا بھی نہیں کروں گی، مجھے ہر حال میں طلاق چاہیے۔ کتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں۔ سالک اس کے لہجے میں الجھ گیا، وہ کسی بھی لچک سے پاک تھا، سخت اٹل۔ وہ مزید کچھ کہے بستر سے اٹھ گیا۔ اسوا کے لیے اس کا یہ انداز ناقابل برداشت تھا۔ وہ جا رہا تھا اور جانے کا وعدہ۔ جانے سے پہلے وہ بھی ایک فیصلہ چاہتی تھی۔ عمر اذیت میں نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے علی کے نام کا جو داغ خود پر لگوا لیا تھا کبھی نہیں اترنا تھا۔ ساری عمر کی سزا تھی، مگر سالک مطمئن رہے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ ساتھ پر کیچڑ اچھالنے کا سبب بھی یہی شخص بنا تھا۔ کیسے فراموش کر دیتی، کیسے معاف کر دیتی، کیسے پرسکون رہنے دیتی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا کر تمہیں کاغذات بھیج دوں گا، بس یا اور کچھ؟ وارڈروب کا دروازہ کھول کر اپنا سامان نکالتے اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو اس وقت چونک گئی۔ جلدی وہ مان گیا تھا؟ اتنی جلدی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید نفرت بہت گہری تھی۔ نہیں، پھنسی پھنسی آواز سے وہ صرف یہی کہہ سکی۔ مالک نے اسے صرف ایک نظر دیکھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کچھ عرصہ اس معاملے کو رہنے دوں گا، حالات سازگار نہیں، چچا جان اور چچی جان کبھی نہیں مانیں گے، مگر خیر تمہیں بہت جلدی ہے تو میں جاتے ہی سب سے پہلے یہی کام کر دوں گا۔ نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ جب چاہیں فیصلہ کر دیں۔ نہ جانے کیسے اسوا کے لبوں سے پھسلا تھا۔ مالک نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تو وہ خود نظریں چرا گئی۔ کہاں وہ جلدی فیصلہ ہونے کے لیے بےتاب تھی، اب وہ مانا وہ رعایت دے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میرے سامنے علی تھا، اب کوئی بھی نہیں، مگر یہ طے مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ آپ مان گئے ہیں، جب بھی امی جان اور بابا جانی مان گئے اطلاع کر دوں گی۔ آپ کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اتنا دو ٹوک انداز تھا سالک کی مکمل نفی کرتا ہوا۔ مزید کچھ نہیں کہا تھا، صرف سر ہلا تھا۔ اس کے بعد ایک خاموشی تھی اور یہ خاموشی 8 سالوں پر محیط ہو گئی۔ پہلے نیو یارک پہنچا تو دل پڑھائی میں نہ لگا، آخری سال تھا، مگر وہ بامشکل وہاں 2 ماہ ہی گزار پایا۔ عمران کو کسی فلیٹ کی تلاش تھی، اسے اپنا فلیٹ دے کر وہ وہاں سے واشنگٹن نکل گیا۔ پاکستان سے اپنے ساتھ اچھی خاصی رقم لایا تھا، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہا۔ رقم ختم ہوئی تو غم روزگار نے آ لیا، مختلف چھوٹی موٹی جابز کرتا رہا۔ پھر اس دوران اس کی ملاقات ایک لیزا نامی لڑکی سے ہوئی۔ پہلے ہی چوٹ کھایا ہوا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ وہ کسی میوزیکل گروپ میں ڈانسر تھی، اس کو اپنے گروپ کے ساتھ انگلینڈ شو کرنے جانا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اسے بہت شدت سے محبت کرتی تھی، مگر باوجود کوشش کے سالک اپنے دل سے اسوا کو نہیں نکال پایا۔ دوستی کا رشتہ نبھاتا رہا۔ کئی بار اس نے شادی کا کہا، مگر وہ ہر بار ٹال گیا۔ اپنے گروپ کے ساتھ ملکوں گھومتی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی گمنام گوشے میں چپ چاپ زندگی گزار دینا چاہتا تھا۔ آخر کار اس کی طرف سے ہار کر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی طرف سے قطع تعلق کر گئی۔ کچھ سال انگلینڈ میں رہا اور مختلف کورسز کرتا رہا، ادھوری تعلیم مکمل کی، اور پھر اسے جرمنی کی ایک کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ کی آفر ہوئی تو وہ جرمنی چلا گیا۔ اپنی زندگی میں وہ آہستہ آہستہ مطمئن ہونے لگا تھا کہ ایک دن کامران کا فون آ گیا کہ کئی سالوں بعد پھر اس کی حویلی سے اس کے نام ایک خط آیا ہے۔ خط لکھنے والی اسوا ہے۔ سخت حیران ہوا، ایک عرصے سے اس کی تلاش کی کوششیں سرد پڑ چکی تھیں۔ وہ شروع میں جب اس نے نیو یارک چھوڑا تو کامران کی وجہ سے سخت پریشان ہوا تھا، جانی جیسے اسے زمین کی تہہ سے نکالنے کے در پہ تھے۔ 2 دفعہ خود آئے تھے امریکہ، مگر ہر دفعہ ناکام لوٹ گئے۔ اب اسوا کا خط، پھر وہ نیو یارک پہنچ گیا تھا۔ خط پڑھتے ہی وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو گیا، مگر یہ طے تھا کہ اسے واپس لوٹنا ہے، اور اب اگر وہ لوٹا تھا واقعی یہ انکشاف کہ نہ وہ علی سے محبت کرتی تھی اور نہ ہی اسے کسی اور کی تلاش تھی۔ ایک دفعہ پھر اس کو پچھتاوے کی گہری دلدل میں دھکیل گیا۔ وہ ہمیشہ اسوا کو غلط سمجھتا رہا تھا، وہ بہت گہری لڑکی واقع ہوئی تھی، کہتی کچھ تھی کرتی کچھ تھی۔ اب اس کا یہ روپ ایک دفعہ پھر الجھ گیا تھا۔ ماضی کی یادوں سے نکلا تو احساس ہو وہ کتنا کچھ غلط کر چکا تھا۔ اس وقت کہاں کہاں کا قصور تھا، ایک دم سب واضح ہونے لگا، مگر اب بھی اس کی انتہا درجے کی نفرت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ علی کے واقعے سے پہلے بھی وہ بے حد متنفر رہتی تھی، اس سے بعد میں جو کچھ بھی وہ کرتی یا کہتی تھی وہ تو اس کا رد عمل تھا۔ انصاف سے ہر پہلو پر غور کیا تو احساس ہوا وہ کہیں بھی غلط نہیں تھی۔ کالی گہری رات ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گیا۔ اس وقت کتنا وقت گزرنے کے بعد کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ یوں ہی منتظر رہا، نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ اپنی طرح سے تو وہ اسوا کا انتظار کر رہا تھا،
यूं ही उसकी आंख खुली तो कुछ देर खाली और ज़हनी कैफियत से लेटा रहा कि जब देखने के काबिल हुई तो वो चौंका। अपने वजूद से मस्त करता दूसरा वजूद बिलाशुबा उसवा का था। उसका बाजू साली के सीने पर था। उसने हाथ हटाना चाहा मगर हटा नहीं पाया। कान की चूड़ियों से सजा खूबसूरत सफ़ेद बाजू हल्की मध्यम रोशनी में बहुत भला लग रहा था। उसका सर उसके कंधे से छू रहा था। उसे सोचते सोचते ही सोया था। अब उसे यूं अपने इस कदर करीब देखकर दिल एकदम मुतमईन होने लगा। उसके वजूद का लम्स सालिक के अंदर एक नई जिंदगी दौड़ा रहा था। गहरी नींद में गरक थी। सालिक ने अपना दायां बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट दिया। अपनी कैफियत अपने जज्बात बहुत भले लग रहे थे। मैं जानता हूँ मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है, मगर मैं तुम्हारा एतमाद जीतने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तुम जो मेरी ज़िंदगी हो, भला तुमसे जुदा होकर मैं जी सकता हूँ? कभी नहीं। इसीलिए तो न्यूयॉर्क छोड़ दिया कि कहीं तुम मुझे मेरा वादा ना याद दिला दो। मुल्कों घूमा हूँ, बरसों खाक छानी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखते वो अजीब कैफियत में गर्क था। कमरे की तन्हाई, अपने रिश्ते का इस्तेकाक, सैर अंगेज माहौल और अपनी गुज़िश्ता गलतियाँ सब उसे अपने हसार में मुकीद कर रही थीं। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। बहुत नरमी से उसने उसे खुद से मज़ीद करीब कर लिया था। यूं के दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे थे। वो उसवा से खुलकर हम मसले पर बात करना चाहता था। वो अपने रिश्ते को एक वाज़ेह शक्ल देना चाहता था। उसवा की ज़िंदगी में कोई नहीं था। ये ख्याल उसकी रूह तक को सरशार कर जाता। वो कितना हल्का फुल्का हो गया था। वो ये भी भूल गया था कि उसने उसवा से कोई वादा भी किया। दूसरी तरफ उसवा शायद सब समझ रही थी। उसने बचने लगी, कतराने लगी थी। कुछ कहने का कभी मौका ही नहीं देती थी। रात को भी देर से जब वो सो जाता तो कमरे में आती। जब उठता था तो उसके साथ सो रही होती थी। उस दिन वो किचन में मसरूफ़ थी। तो मेरी किस्मत कि कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। वो पानी पीने आया था जब वो उसे किचन के दरवाजे पर देखकर ठिठकी थी। नज़रअंदाज करके वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। एक गिलास पानी मिल जाएगा? उसे मतवज्जा न देखकर कहा तो वो फ्रिज बंद करके चूल्हे के पास जा खड़ी हुई, इसे सुना ही ना हो। उसवा, वो कुछ कहना चाहता था कि उसने तेज़ी से एक तरफ पड़ा गिलास उठाकर पानी भरकर उसे ला पकड़ाया। सालिक ने गिलास थामा तो वो वापस चूल्हे के पास जा खड़ी हुई। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ कुछ देर के लिए कमरे में चलो। उसने अपना मुद्दा बयान किया। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरा वक्त ज़ाया मत करें, जाएं आप यहाँ से। अखी से जवाब मिला था जैसे वो बमुश्किल खुद को बर्दाश्त कर रही हो। उसवा, रियली सॉरी, मैं उसने कुछ कहना चाहा तो वो खूनख्वार अंदाज दिए पलटी। नहीं सालिक साहब, बस एक लफ्ज़ भी नहीं। आपकी ये सॉरी मेरी ज़ात पर अच्छा उछाला गया कीचड़ नहीं धो सकेगी। आपकी नदामत मुझे बाकिरदार साबित नहीं कर सकेगी। मैंने हर इल्ज़ाम सह लिया, तमगे की तरह अपने सीने पर सजा लिया। इसलिए नहीं कि किसी आज के दिन के लिए कि आप सिर्फ सॉरी के चंद अल्फाज से मेरी ज़ात खरीद लें। आपने जो देखा ना वो जो झूठ था, ना अली से मोहब्बत मेरी झूठ थी। हाँ, अगर कुछ झूठ था तो हमारे दरमियान ये ताल्लुक़। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे दिल में और मेरी ज़िंदगी में आपके लिए कतई कोई गुंजाइश नहीं। तो प्लीज़ मेरा ज़ब्त मज़ीद मत आजमाएं। बरसों तरसी हूँ, अब कहीं जाकर ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख पाई हूँ। अब यूँ मेरी राह मत खोटी करें। अपने वालिदैन की नज़रों से एक दफ़ा गिरी हूँ, दोबारा उठ नहीं सकी। अब क्या चाहते हैं, जान लेने के दर पे हैं क्या? वो रो पड़ी थी। यहाँ आने के बाद वो पहली दफ़ा उसके सामने यूँ ज़ब्त खोई थी। उसका दुख बहुत बड़ा था। वो चुप साध गया। साली को अपनी ज़्यादतियाँ बहुत बड़ी लगीं। आई हेट यू, रियली आई हेट यू। मैं जानती थी आप मुझे नापसंद करते। मैं ये भी जानती थी कि आपकी पसंद में नहीं कोई और, मैं नहीं कोई और है। आपने बीबी जान से मेरे साथ निकाह करने पर भी बहुत एतराज़ किए। मुझे ना जाने क्या क्या कहते रहे। मैं वाकई बहुत पागल थी। ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। मैं तो सिर्फ आपके करीब रहना चाहती थी, किसी न किसी बहाने, इसलिए छोटी मोटी हरकतें कर जाती थी। मुझे नहीं मालूम था उसकी इतनी बड़ी सज़ा देंगे। मुझे तो सिर्फ ये गुस्सा था कि मुझे बुरा भला कहते हैं और ख़ुद किसी और लड़की को पसंद करते हैं। इसीलिए आपको चिढ़ाने लगी थी ताकि ये जो ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ कायम हुआ है ये ख़त्म हो जाए। आपके करीब जब भी आना चाहा आपने बुरी तरह धुतकार दिया। पत्थर बने रहे। अब आपकी नफ़रत में सह नहीं सकती, इसलिए ज़िद करके लाहौर चली गई। अगर मुझे इल्म होता कि आपकी नफ़रत इतनी गहरी है, मुझे यूँ ज़लील और रुस्वा करेगी, कभी लाहौर ना जाती। मैं जो पागलों की तरह आपको सिर्फ पूछती थी, शदीद नफ़रत करने लगी। मेरा एतमाद, मेरे माँ बाप, उनकी मोहब्बत, सब कुछ मुझसे छीन लिया। वो अली जिसका नाम मेरी रुसवाई का सबब बन गया, वो तो मुझे सिर्फ भाइयों की तरह अजीज़ था।
وہ مجھے بہن کا مان دیتا تھا، پھر میں اس کی محبت اور خلوص کو کیسے نظر انداز کر دیتی؟ اور یہی میری غلطی تھی اور آپ نے اسی غلطی سے فائدہ اٹھایا۔ اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے تو کہا ہوتا، میں خود اپنا کوئی بندوبست کر لیتی، مگر یوں رسوا نہ کرتے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ سالک کو تو اپنے بدن میں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی بدگمانیاں اس نے کب نفرت کی تھی؟ بس چند اعتراضات تھے اور وہ ان اعتراضات کو ان رخ پر لے گئی، اتنا کچھ سوچ لے گی۔ اتنی نفرت، وہ ششدر تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یوں سوچے گی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسوا، وہ آگے بڑھا تو اسوا پیچھے ہٹ گئی، سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں سالک، آپ نے صرف اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، مگر مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ محبت جو بچپن سے اپنے دل میں سینچی چلتی آئی، آپ کی نفرت اسے کھا گئی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر ڈالتی۔ ان دنوں صرف ایک ہی ضد تھی کہ مجھے طلاق لینی ہے۔ پھر آپ بھی مان گئے۔ دل میں ایک خوش فہمی تھی کہ شاید آپ سختی سے رد کر دیں اس تقاضے کو، مگر چپ ہو گئی۔ سالک نے اسے کندھوں سے تھام لیا، لرزتا وجود اور لرزنے لگا۔ اس نے خود میں بھیج لیا۔ اسوا، سالک کے لب کپ کپائے تھے صرف۔ آپ چلے گئے، میں لمحہ لمحہ مری۔ ہر ایک کی نظر میں میں مجرم تھی، میں گناہگار تھی۔ بابا جانی نے کبھی بلایا نہیں، امی جان نے کبھی پاس بٹھا کر کوئی بات نہیں کی۔ اگر بی بی جان نہ ہوتی تو یہ 8 سال مجھے مار دیتے۔ جینے کی خواہش تو جیسے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ آپ کا یوں گمنام ہو جانا مزید حوصلے پست کرتا گیا۔ میری جو ضد تھی کہ صرف طلاق لینی ہے، وہ جیسے کہیں مٹ گئی تھی۔ چند ماہ سے ایک خیال مسلسل آ رہا تھا کہ شاید آپ میری طرف سے کسی پیش رفت کے منتظر ہوں۔ بی بی جان کا ہارٹ اٹیک تو صرف بہانہ تھا۔ میں ضبط نہ کر سکی، ادھورے ایڈریس پر خط لکھ دیا۔ کیا لکھتی، ہمارے درمیان کچھ تھا ہی نہیں۔ بی بی جان کی طرف سے پریشان کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس وہی بھولا بسرا وعدہ یاد آ گیا، یہی سوچ کہ اگر آپ کی نفرت اتنی ہی گہری ہے تو میری نفرت کو انجام تک پہنچانے کے لیے تو ضرور آئیں گے۔ اللہ سے محبت بہت دعائیں مانگی تھیں اور آپ آ گئے، مگر میری ذات کا سارا حوصلہ آپ کو دیکھتے ہی جیسے کہیں کھو گیا۔ لمحوں میں دل اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ آپ اب مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں یقین دلاتی ہوں میں آپ کی زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کروں گی، مگر خدارا مجھے اپنے والدین کی نظروں میں اب رسوا نہ کریں۔ مجھے میری زندگی جینے دیں۔ پرسوں حوصلہ کیا ہے، پھر زندہ ہوئی ہوں۔ اب میرے رہے سہے بھروسے کی عمارت مسمار مت کریں۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، کبھی نہیں۔ سالک خود پشیمان ہو گیا۔ وہ برسوں چپ رہی تھی، آج کھلی تھی۔ طلاق کے خوف نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ جو برسوں سے بلکہ بچپن سے دل کے نہا خانوں میں چھپا ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے کہتی گئی۔ وہ کیا سوچتا رہا تھا اور کیا نکلا تھا؟ سالک کی وہ حالت تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس قدر جذباتی تھی، گزرے واقعات فراموش کر دینے والے نہ تھے۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ سچا معلوم ہو رہا تھا۔ سالک کا دل مانتا جا رہا تھا، نادم ہوتا جا رہا تھا۔ اسوا پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی، 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سب کو کھٹک رہی تھی، سبھی اسے مس کر رہے تھے، اور وہ تھی کہ اپنے دل کا سارا غبار نکال کر سالک کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اگلے دن بی بی جان کے ساتھ پھپھو کے چلی گئی۔ بی بی جان تو 2 دن رہ کر آ گئی تھی، مگر وہ وہیں رہ گئی۔ اس کی غیر موجودگی سب سے زیادہ سالک کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا وہ اس کا ہر کام خاموشی سے سر انجام دے رہی تھی۔ جب سے گئی تھی کمرے میں بے ترتیبی سی پھیلتی جا رہی تھی، کپڑوں سے لے کر کھانے تک بغیر اس کے کئی ہر چیز حاضر کر دیتی۔ خاموشی سے بس صرف اتنا جتا دیتی تھی کہ وہ بی بی یا چچی جان کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہے، مگر اب ہر بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو الجھتا رہتا تھا، اس وقت اپنے دل کا غبار نکال کر منظر سے ہٹ گئی، مگر اسے پشیمانیوں پچھتاووں کے گہرے سمندر میں دھکیلتی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو، ایک ایک لفظ انے کی طرح دل میں چبھتا جا رہا تھا۔ کسی پل قرار نہ تھا، کسی پل چین نہیں تھا۔ جو سوچا تھا وہ کیا نکلا تھا، اور جو سامنے آیا تھا وہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی سوچا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہوگی، اور اب جب سب باتیں روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی تو دل تب بھی بے چین تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات ایک ایک کر کے ازبر ہوتے گئے۔ کیا بات ہے سالک، آج کل کچھ پریشان ہو، کمرے سے نکلتے ہی نہیں؟ وہ بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہا تھا جب بی بی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ ہر سو اندھیرا تھا۔ انہوں نے لائٹس آن کی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا، بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
نہیں वैसे ही, कोई काम था क्या? वो मुस्कुराया तो वो बगौर देखने लगी। उस वक्त तुम में कोई बात हुई है? उन्होंने एकदम पूछा था। वो बौखला गया। नहीं, नज़रें खुद ब खुद फेर गया। मैंने फ़ोन किया था, ड्राइवर को भी भेजा, वो आ ही नहीं रही। आज फिर फ़ोन किया तो कह रही थी 2-3 हफ्ते रहेगी। उन्होंने आगाह किया तो वो देखे गया। क्या बात है मेरे बच्चे, मुझे नहीं बताओगे? तुम दोनों मुझसे छुपे हुए नहीं हो, अब क्या मसला है? वो बड़ी मोहब्बत से तवज्जो से लगावट का मुजाहरा किए पूछ रही थी। नहीं बीबी जान, कोई मसला नहीं है। अब तो जैसे सारे मसले हल हो गए हैं। वो बदवक्त तमाम मुस्कुराया था मगर अफसरदा था। मुस्कुराहट में कोई रंग नहीं था। मुझसे छुपा रहे हो? मुझसे? उन्होंने जैसे उसे जिद कर दिया था। क्या बताऊं बीबी जान? नादिम सा सर झुका कर रह गया। वही जो उसपा के यहाँ से जाने का सबब बना है। कसम ले ले बीबी, मैंने उसे नहीं भेजा, मुझे तो इल्म भी नहीं था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों इल्म नहीं था जबकि तुम्हें पता होना चाहिए। उनका लहजा अब सख्त हो गया था, पास पुरस करता हुआ। बीबी जान, अच्छा हुआ है वो मंजर से गायब है। अगर वो यहीं रहती तो शायद मैं यकसोई से अपनी गलतियां कभी ना अखज़ कर पाता। बीबी जान चुप रहीं। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कह सुनाया। बीबी जान की भी वही कैफियत थी जो उसकी हुई थी। उस वक्त की ज़ुबानी सब सुनकर वो भी शौक थी। बहुत बुरा किया बच्चे, बहुत बुरा। वो जज्बाती तो शुरू से ही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम को अपने सर ले लिया, कभी एक लफ्ज़ ना कहा। यही जाहिर करती रही कि जैसे वो चुप हो गई। आंसू एक एक करके बहने लगे। बीबी जान, मैं खुद में हौसला नहीं कर पाता कि उसकी तरफ कदम बढ़ाऊं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से वो अपने वालिदैन की नज़रों में गिर गई। उसने बीबी जान की गोद में सर रख लिया था। शुरू से ही वो उसके हर राज की अमीन थी। उसके हर दुख सुख में उसके साथ रही थी। अब भी उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बस मेरे बच्चे, कुछ गलतियां इंसान दानस्ता करता है और कुछ दानस्तगी में सरजद हो जाती हैं। अगर ये गलतियां ना करे तो उसे ज़िंदगी की कदर ना हो। ये आजमाइश गलतियों से सबक सिखाती है। शर्मिंदा होकर कमरे में बंद होने से कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ कहकर अपने दिल का गुबार निकाल चुकी है। तू भी सब कुछ भूल कर कदम बढ़ा, जाकर उसे ले आओ। वो शायद तुम्हारी राह देख रही हो। मैंने कहा था ना वो बहुत अच्छी है। तुमने देख भी लिया, बस तुम दोनों का एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। छोटी छोटी बदगुमानियों को इतनी जल्दी दिल में जगह दे दी कि हकीकत का असल चेहरा कहीं छुप गया। तुम्हें मैं अक्सर समझाती थी ना कि सब जज्बे चुप कर जुबान से आया नहीं होते। कभी कभी जुबान से भी काम लेना पड़ता है। अगर तुम हर बात दिल में रखने की बजाय कभी कभार उसे अच्छे अंदाज में कुछ कह देते, हंसकर बात कर लेते, तो बात इतनी ना बढ़ती। पुरानी कदरें बस कदरें रह गई हैं। ये नया दौर है। हर इंसान के लिए दूसरे से ज़्यादा अपनी ज़ात मुकद्दम है। तो बेटा, इंसान को हालात के मुताबिक ही चलना चाहिए ना। वो खामोश रहा था। ये मिलाल तो उसे भी था कि क्या किया था। वो अपनी तबीयत और मिजाज के बरक्स कभी हंस कर अपनी ज़ात से निकलकर उसकी ज़ात को भी अहमियत दे लेता। उसे दावा था कि निकाह से लेकर रुखसती तक उसने कभी उसे छूकर नहीं देखा। ये इतनी फ़ख्र की बात तो नहीं थी। बहैसियत शौहर वो हक रखता था, और ख़ास तौर पर लड़कियां तो इस मामले में बेहद हसास होती हैं। न जाने उसके दिल में क्या क्या जज्बात थे जो उसकी सरदमोरी की वजह से हमेशा दिल के अंदर ही कनौतियत का शिकार होते रहे। जबकि उस्मा ने कहा था, नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से है ही नहीं। अपनी ज़ात के गिर्द फसलें खड़ी करते करते बिल्कुल ढह गए हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखें। और वाकई अब उसने अपनी ज़ात से निकल कर देखा तो बहुत से राज खुल गए थे। अब कमरे में बंद होकर मत बैठो, बाहर निकलो। अगर बुरा ना मानो तो जाकर उस्मा को ले आओ। जब हर मामला क्लियर हो गया तो ये मुंह छुपा कर बैठे रहने का क्यों? हिम्मत करो। अब वो खुद तो तुम्हें कहने से रही कि मुझे ले जाओ। बहरहाल कुछ नाराज़गी का हक तो उसका भी बनता है। बीबी जान हल्के फुल्के अंदाज में कहते उठ खड़ी हुई थी। वो भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने गोया उसे एक रास्ता दिखा दिया था। शुक्रिया बीबी जान। उन्होंने हमेशा सीधे रुख उसकी रहनुमाई की थी। अभी तक वो उलझा हुआ था कि क्या करे। उनकी बातों से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई थी उस वक्त का सामना करने की। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है। मैं राजिया और कमरो ज़बान से भी बात करूंगी। माँ बाप हैं उसके। आखिर कितना भी नाराज़ रहने औलाद की मोहब्बत पलटने पर मजबूर कर देती है। फिर वो कौन सा वाकई नाराज़ है, बस गुस्सा है। जब हकीकत खुलेगी तो दिल खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। उसकी पेशानी चूम कर अम्मी बाहर निकल गई थी। वो कुछ सोचने लगा था। मुंतहा के छोटे
دامک کو لے کر وہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی بچے بھی ارد گرد تھے۔ منتہا اور وہ دو ہی تو بہنیں تھیں۔ منتہا اس سے 8 سال بڑی تھی، کم عمری میں ہی اس کی شادی کر دی تھی، اور خوش قسمت تھی عبدالرزاق بھائی بہت اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے، سب کا ہی ادب کرتے تھے۔ وہ اکثر آتی رہتی تھی پھوپھو کے گھر۔ اس دفعہ وہ رہنے کی غرض سے آئی تھی، ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ وہ پچھتا رہی تھی کہ نہ جانے کس کمزور لمحے میں بہہ کر وہ سالک سے سب کہتی گئی جو وہ برسوں سے برداشت کر رہی تھی، وہ اذیت، وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ نفرت، سب کچھ۔ اب دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، بالکل خالی سا۔ شاید یہ کہہ لینے کا اثر تھا، برسوں کا غبار تھا، بچپن کی یادیں تھیں جنہیں وہ سالک کے سامنے ایک ایک کر کے دہراتی گئی تھی۔ پہلی دفعہ سالک کی طرف سے وہ تب بدگمان ہوئی تھی جب بی بی جان اسے اس سے نکاح کا کہہ رہی تھی اور وہ انکار کرتے ہوئے اس کی خامیاں گنوا رہا تھا۔ اس کے دل میں سالک کا بہت بلند مقام تھا، بہت محبت کرتی تھی اسے، بہت چاہتی تھی۔ ایک دم اس کی زبان سے اپنے لیے ناپسندیدگی سن کر وہ پتھرا سی گئی۔ اذیت تھی کہ حد نہیں، اوپر سے یہ انکشاف روح کو گھائل کرنے کو کافی تھا کہ وہ اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کی پسند کوئی اور ہے۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سالک نے اس کی ذات کی نفی کی تھی، بحیثیت کزن وہ مروت اختیار کر لیتا تھا، مگر جب نکاح ہوا تو وہ اس سے بھی گئی، مجبوراً ہی صحیح وہ نکاح پر راضی ہو گئی تھی۔ اپنی ذات کی نفی کے باوجود دل میں اسے اپنا بنانے کی خواہش ایسی زور آور تھی کہ وہ اپنی عزت نفس کی پامالی بھی گوارا کر گئی۔ پھر وہ عمر بھی تو ایسی تھی، ضدی سی، چاند کو چھونے کی تمنا تھی، ہر حال میں چھونا چاہتی تھی۔ پھر وہ اس کا بن گیا تھا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب اس نے اسے جھٹلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ سالک اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی جذبات تھے، پھر دونوں میں جو رشتہ تھا اس کے تقاضے بھی کچھ انوکھے نہ تھے، مگر وہ اس کے جذبات کو کہاں سمجھنے والا تھا۔ جب بھی نظر ڈالی ناپسندیدگی ہی ڈالی، جب بھی بات کی سمجھانے والی کی، جبکہ اس کے کان لاشعوری طور پر کچھ اور سننے کے منتظر رہتے تھے۔ جواباً وہ چڑچڑی ہوتی گئی، طنزیہ جملے بولنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ جس کام سے یا جس عادت سے اسے نفرت ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ اس کا اظہار کرتی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دو دفعہ کا ٹوکنا اس کے دل میں بدگمانیاں کی ایک فصل کھڑی کر گیا۔ اسے ضد سی ہوگی، اسے چڑھانے کی، اسے زج کرنے کی۔ اپنے اندر کی تلملاہٹ اور چڑچڑاپن وہ اسی طرح نکالنے لگی تھی۔ گفتگو کرتے وقت وہ زیادہ سے زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگی تھی جو اسے سخت ناپسند ہوتے تھے، یا وہ اشتعال میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس کی گفتگو سے ناپسندیدگی کا اظہار سالک کے چہرے سے بخوبی ہو جاتا، مگر وہ ہمیشہ خود پر کنٹرول کر جاتا، جبکہ وہ اسے آخری حد تک دیکھنا چاہتی تھی۔ لاہور جانے کا فیصلہ اور اس سے پہلے کی گفتگو بھی اسی زمرے میں آتی تھی، مگر وہ بجائے اشتعال کے بہت تحمل کا مظاہرہ کر گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر ناکام ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ شخص اسے اس حد تک ناپسند کرتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بعد میں یہ سچ ثابت ہوا۔ علی کے ساتھ اس کی ذات کو منسوب کرنا سالک کی نفرت کو کھل کر سامنے لے آیا تھا۔ وہ شوق میں مبتلا ہو گئی تھی، اور جب یقین ہو گیا کہ اس پر الزام لگانے اور شک کرنے والے کوئی اور ذات نہیں، صرف سالک انیس الزمان ہے، تو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر تو جیسے اس کے دل میں بھی محبت نہیں رہی تھی، بے پناہ نفرت آ سمٹی تھی۔ وقت اور حالات نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو لڑکھڑانے نہیں دیا۔ رخصتی سے لے کر سالک کے وطن چھوڑنے تک وہ اس الزام پر کار بند رہی تھی، پھر رہتی بھی کیوں نہ۔ یہ الزام تو اس کے محبوب شوہر کی طرف سے ملا تھا۔ محبت تو جیسے اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے صرف اور صرف سالک سے نفرت کی تھی، انتہائی شدید، انتہائی زیادہ، کہ اس نے اس کی موت کی دعائیں بھی مانگی تھیں۔ وہ چلا گیا، اور اس کی انتہائی نفرت سب گزرتے وقت کی دھول ثابت ہوئے۔ شروع سالوں میں وہ صرف اور صرف اسے اذیت دینے کی خاطر کوئی پیش رفت کیے بغیر بیٹھی رہی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ لوگ یہاں اس کی گمشدگی کی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی نفرت بھی اعتدال پر آ گئی، مگر ختم نہ ہو سکی۔ 8 سال بعد اسے بس یوں ہی خیال آیا تھا، شاید وہ آ جائے، شاید وہ کہیں زندہ ہو، کسی کا منتظر ہو۔ نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ یہ خیال تقویت پکڑنے لگا، اور پھر بی بی جان کی خراب طبیعت نے اسے خط لکھنے پر مجبور کر دیا۔ اب آیا تھا تو پہلے والا سالک نہیں تھا، جس پر کسی بھی بات، کسی بھی طنز یا کسی بھی استہزاء کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ تحمل مزاجی کی جگہ اشتعال انگیزی جڑ پکڑنے لگی تھی۔
اس نے پہلے ہی رات یہ بات محسوس کر لی تھی، مگر لوٹ کر آنے والے کو وہ سر آنکھوں پر نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اس کی نفرت ابھی باقی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا، پہلے والی حالت نہیں رہی تھی مگر ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے تو سالک کا ضبط آزمانے کے چکر میں وہ اس شام اس پر عیاں کر گئی۔ اس نے کبھی آری سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ سگے بھائی کی سی محبت تھی۔ پھر تو جو ہوا تھا وہ شاید ماحول یا حالات کا اثر تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ اس کے اندر سالک کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ برسوں وہ اپنی ذات کی توہین کرواتی آئی تھی، اب ایک دم سالک کے قدموں میں جا بیٹھنے کے خیال سے ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر وہ قصوروار تھی تو قصوروار سالک بھی تھا۔ اسے ضرور آنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، مگر 8 دن گزرنے کے بعد باوجود وہی انتظار کا موسم برقرار تھا۔ دل میں محبت و نفرت کچھ بھی نہیں تھا، بس عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ مامک رونے لگا تو وہ اسے لے کر اندر آ گئی، منتہا کو پکڑا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ باہر کا موسم اچھا ہو رہا تھا، اگرچہ سردیاں تھیں مگر آسمان پر چھائے بادل بھلے لگ رہے تھے۔ کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں گھس گئی، نہا کر نکلی تو باہر بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی۔ وہ بال سلجھاتی کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ برسوں بعد اسے بارش اچھی لگی تھی، شاید دل کا موسم بدل رہا تھا اسی لیے۔ اپنے بیگ سے مختلف چیزیں نکال کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جب بھی پھپھو کے گھر آتی تھی تو جیولری وغیرہ ساتھ لاتی تھی، ورنہ اسے یوں ہی دیکھ کر پھپھو کا لیکچر خاصا جھاڑ پلانے والا ہوتا تھا۔ یہاں آتے ہوئے وہ کنگن پہنے تھی، دوسرے ہاتھ میں 7 رنگ خوبصورت کانچ کی چوڑیاں تھیں جو ہر سوٹ کے ساتھ بھلی لگتی تھی۔ نہانے سے پہلے اس نے اتاری تھی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پہنی، جیولری بھی نکال کر پہن لی۔ آج کتنے دنوں بعد بننے سورنے کو جی چاہ رہا تھا، ورنہ حویلی میں تو صرف بی بی جان کی خاطر کوئی ہار سنگار کر لیتی۔ لپسٹک لگا کر، آنکھوں میں کاجل لگا کر اس نے اپنے اوپر ایک تنقیدی نظر ڈالی تھی۔ عمر اگرچہ 30 سال تھی مگر جسامت اس کی اب بھی 23 سالہ لڑکیوں جیسی تھی۔ گزرتے 8 سالوں نے اس کے سراپے پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا، بس یہ ہوا تھا کہ پہلے سے کچھ سنجیدہ میچور ہو گئی تھی، جو شاید گزرے وقت کا تقاضا تھا۔ دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھ کر، سینڈل اڑس کر وہ باہر نکل آئی۔ ارے واہ، یہ چاند کدھر سے نکل آیا؟ بلیک سوٹ میں اس کی سفید رنگ کا چاندنی کی طرح چٹک رہی تھی۔ منتہا نے اسے دیکھتے ہی چھیڑا تھا، وہ جھیم سی گئی۔ لگتا ہے سالک نے تمہیں پہلے ہی اپنی آمد کی اطلاع دے دی ہوئی تھی۔ اس کے سجے سجائے سراپے پر پیار بھری نگاہ ڈال کر منتہا نے مزید کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیا سالک کہاں ہے وہ؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بھی وہیں ہیں۔ وہ ہونٹ کو چلنے لگی۔ شاید تمہیں لینے آئے ہیں، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی بلانے، تم باتھ روم میں تھی۔ اس کا دل خوش فہمیوں میں گھرنے لگا۔ مجھے لینے؟ منتہا ہنس پڑی۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت پیاری۔ سالک سے نظر ضرور اتروا لینا کہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی اور اس کا دل خود بخود سمٹنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنی کیفیت پر حیران ہوئی۔ تو کیا دل نے دماغ نے اتنی جلدی ہار مان لی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ہاں، اندر سے کوئی چیخا، وہ ڈر گئی، جبکہ ابھی وہ وقت لینا چاہتی تھی۔ چلو اندر، انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا۔ وہ اس پر جملہ اچھالتے کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سمیت اندر داخل ہوئی۔ وہ پھوپھا جان کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ سالک نے اس کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، نہ جانے کی دل اندر ہی اندر خوف میں مبتلا تھا کہ اگر اس نے جانے سے انکار کر دیا یا پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا تو۔ لیکن اسوا کا سلام کرنا اور حلیہ دونوں برعکس تھے۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ ایک طرف پھپھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گلاس وال سے باہر دیکھا، بارش رکی ہوئی تھی۔ اسوا کو کچھ اور دن رہنے دیتے تم؟ کافی عرصے بعد آئی ہے بچی۔ وہ شاید اپنی آمد کا مقصد بتا چکا تھا۔ پھپھو نے اسے دیکھتے ہی کہا تو اس نے اسوا کو دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اس کی کیا مرضی ہے، چلنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ہم پھر آ جائیں گے، فی الحال جانے دے۔ اسوا خاموش تھی۔ اسی نے کہا، کھانا تو کھا کر جاؤ گے نا؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، موسم کا کچھ پتہ نہیں، دوسرے میں گھر بتا کر نہیں آیا، کھانے تک نہیں رک سکتا۔ شہر گیا ہوا تھا، راستے میں یہاں آ گیا ہوں۔ بی بی پیچھے پریشان ہو رہی ہوں گی، ابھی تو بارش رکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب شروع ہو جائے۔ اسوا انگلیاں چٹخا رہی تھی جبکہ وہ سہولت سے کہہ رہا تھا، یہ خوب کہی تم نے، پہلی دفعہ تم دونوں اکٹھے میرے گھر میں ہو، ایسے کیسے جانے دوں؟ پھپھو کھانا نہ کھانے والی بات پر ناراض ہوئی۔ موسم خراب نہ ہوتا تو شاید رک جاتا، پھر کبھی صحیح، اب تو انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اسوا نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی ادھر ہی متوجہ تھا۔ وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی، دل نے گویا ایک دم لے بدلی تھی۔
کیا واقعی سب کچھ بدل چکا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پھوپھو نے کہا تو اس نے اسوا کو دیکھا۔ اسوا تیار ہو چلیں؟ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پہلے سے اس کے ساتھ پروگرام طے ہو۔ ایک دم چونک کر دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ میں بیگ لے آؤں؟ وہ باہر نکل گئی تھی۔ پھوپھو کے ہاتھ سے بھی نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر بادل ایک دفعہ پھر چھانے لگے تھے، ہر طرف اندھیرا ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جیپ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بالکل خاموش تھی۔ خاموش تو وہ بھی تھا، مگر معنی خیزی خاموشی دونوں طرف سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کی اپنا دھیان تیز طوفانی ہوا کی طرف مبذول کیے ہوئے تھی۔ موسم کے تیور خطرناک تھے، پھر بارش کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ پھر تیز بارش ہو گئی۔ وہ ہراساں سی ہو گئی۔ باہر طوفانی بجلی کڑک چمک رہی تھی۔ ایسے موسم سے ہمیشہ ہی اسوا کی جان نکلتی تھی۔ وہ ایک دم پردے برابر کر کے سالک کی طرف سمٹ آئی۔ پلیز یہ پردے آگے کر دیں، باہر بجلی کڑک رہی ہے۔ خوف سے کپکپاتی آواز تھی۔ سالک نے چونک کر اسے دیکھا۔ گاڑی کا ماحول بھی تاریک سا ہو رہا تھا۔ ایسے میں اسوا کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف کے پردے برابر کیے تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ بارش کافی تیز ہو گئی ہے، ابھی گاؤں کا کافی فاصلہ باقی ہے۔ ایسی طوفانی بارش کے آثار تو نہیں تھے؟ اس نے بھی بات شروع کی۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، جلدی چلیں۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے۔ وہ مسکرایا، دل چاہا کچھ خاص کہے، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہو۔ موسم خاصا خراب ہو گیا تھا، حویلی تک پہنچنا ذرا مشکل تھا۔ قریبی گاؤں میں ان کا ایک باغ تھا، ساتھ میں ریسٹ ہاؤس بھی۔ اس نے گاڑی ادھر موڑ لی۔ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حویلی چلیں، گاؤں میں؟ ابھی حویلی جانا مشکل ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ڈرائیونگ کرنا مشکل ہے، ہوا کا رخ بھی تو نہ جانے کدھر ہے۔ موسم ٹھیک ہوتا تو چلتے ہیں۔ مگر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہاں ہمارا قریبی ریسٹ ہاؤس ہے۔ اس سے بہتر تو پھوپھو کا گھر نہیں تھا؟ خواہ اسوا کو غصہ آنے لگا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ سامنے آنکھیں پھیلائے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ چہرے پر ایک ناگواری رقم تھی، ہونٹ ایک دوسرے میں بھیج گئے تھے۔ وہ چپ رہا۔ چوکیدار نے ریسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ آؤ۔ گاڑی سے اترتے اس نے اسوا سے کہا تو وہ چپ چاپ اتر آئی۔ برآمدے تک پہنچتے وہ اچھی خاصی بھیگ گئی تھی۔ نواز خان، کمرہ کھول دو اور گاڑی سے سامان بھی لے آؤ، احتیاط سے۔ ملازم جو کہ چوکیدار تھا نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ ہاتھ مسلتی اندر چلی آئی۔ سالک ساتھ ساتھ تھا۔ یہ سائڈ پر کمرہ، یہ چابی لے لو۔ سالک نے گیلے بال جھٹکتے اپنی جیب سے چابی نکال کر اسے تھمائی تو وہ خاموشی سے اس کے بتائے کہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے گیلی چادر اتار کر بستر پر پھیلائی۔ سردی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سردی کا سدباب کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی، اندر بجلی بھی چلی گئی تھی۔ اسوا کا دل خوف سے سمٹنے لگا۔ سالک! اس کے حلق سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ سالک! سالک! وہ بے اختیار پکارے گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر بجلی کی کڑک چمک ایک بار چمک کر معدوم ہو جاتی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے یہ منظر بالکل واضح محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سالک! اس نے پکارا تھا مگر جواب ندارت تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر پلٹی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسوا! سالک کی آواز انتہائی قریب سے سنائی تھی۔ اس کا وجود سالک کے حساس میں تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ سالک! لائٹ جلائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ میں نے نواز خان سے کہا ہے، وہ بندوبست کرتا ہے۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس نے اسکرین جلائی تو ہلکی سی روشنی ہو گئی جو بہت کم تھی۔ تم سکون سے بیٹھو۔ وہ بستر کے کنارے ٹیک کی۔ چند سیکنڈ بعد کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اسوا نے سکون کا سانس دیا۔ جنریٹر آن کیا گیا تھا۔ سالک نے اسوا کو پرسکون ہوتے دیکھ کر حویلی کے نمبرز ملائے۔ سراج بابا تھے۔ انہیں مختصراً صورتحال سے آگاہ کر کے ریسٹ ہاؤس میں اپنی موجودگی کا بتا کر فون بند کر دیا۔ شام ہو چکی تھی جبکہ بارش رکنے کے قطعی آثار نہیں تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں رات یہیں گزارنا پڑے گی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اسوا کی جانب آ گیا جو دوپٹے سے بے نیاز خوبصورت جدید تراش خراش والے لباس میں خوب جچ رہی تھی۔ چادر بستر پر پھیلی ہوئی تھی، ہاتھوں کو مسلتی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سالک نے آگے بڑھ کر بجلی کا ہیٹر آن کر دیا اور پھر اس کی طرف آیا۔ اسوا اس کے سامنے بستر پر بیٹھا تھا۔ وہ صرف چند سیکنڈ دیکھ سکی۔ سالک کی نظروں کی چمک بے تحاشا تھی، جو اس کے لیے حیران کن ضرور تھی مگر ناقابل فہم نہیں تھی۔ جی؟ وہ صرف یہی کہہ سکی۔ سالک نے اس کے کپکپاتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ٹھنڈے یخ ہاتھ تھے۔
वो नर्म हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ते हरारत पहुंचाने लगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुमसे कभी नफरत की ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत की है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? कितना गैर मुतवक्के सवाल था। वो शॉक सी देखती रह गई। आप? वो कुछ भी नहीं कह सकी। हाँ उस्वा, ये सच है, मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया। मेरे एतराज़ात सिर्फ इस हद तक कि मैं तुम्हें अपने आइडियल में ढलता देखना चाहता था। मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। तब से जब हमारा निकाह हुआ था, इजहार करना मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं था। जो भी कुछ होता गया, दानस्ता या नादानस्ता, ना उसमें मेरा कसूर था ना तुम्हारा, मगर सज़ा हम दोनों ने पाई है। उसकी मोहब्बत से लबरेज लहजे में उस इकरार मोहब्बत पर उस्वा की आंखें बहने लगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर कभी भी तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाही। आली वाले मामले पर भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी कुछ, क्या मोहब्बत की इंतहा थी, मेरी नफरत कहीं भी नहीं थी। वो तो हालात मामले को कुछ का कुछ बनाते गए। वो एक तसलसल से रोने लगी थी। सालिक ने अपनी उंगलियों से उसके तमाम आंसू चुल लिए। काश तुम अपने दिल की गलत फहमियों को पहले बयान कर देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, उसने कहा था। वो अपने हाथ खींचकर हाथों में चेहरा छुपा गई। मेरे चाचा जान और चची जान से भी बात कर ली है, हम सभी शर्मिंदा हैं। क्या तुम आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा नहीं करोगी? हमें माफ़ नहीं करोगी? वो उसी तरह नादिम से लहजे में पूछ रहा था। उस्मा ने अपने हाथ हटाए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, आपसे भी नहीं, अम्मी और बाबा जानी से भी नहीं। तो फिर अगर आप मुझे नापसंद नहीं करते थे तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे आप पसंद करते थे? कुछ देर बाद उसने पूछा तो वो हैरान हुआ, फिर हंस दिया। उस्मा सर झुका के वो एकदम हल्का फुल्का हो गया था। कोई भी नहीं थी। जिस लड़की के बारे में तुम मशकूक हो वो मेरी क्लास फेलो और दोस्त की सिस्टर थी, और कुछ भी नहीं। ये तो बहुत पुरानी बात है, तुम्हें अभी तक याद है? अब लहजा नादिम नहीं था, शगुफ्तगी लिए हुए था। वो चुप रही। एक बात कहूँ, मुझ पर यह निकाह के बाद इंकशाफ हुआ था कि मैं दरे पर्दा तुम्हें ही पसंद करता था। अपने मिजाज के बरक्स आज वो मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रहा था। उस्मा ने अपना चेहरा साफ किया। तुम बहुत अच्छी हो उस्वा, मैंने कभी भी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचा, तब भी नहीं जब मैं तुम्हारे बारे में मशकूक हुआ था, अब भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस्वा, हम दोनों इतना अरसा एक दूसरे से भागते रहे हैं, अब मुझे लगता है जैसे मैं थक गया हूँ। मैं अब रुकना चाहता हूँ एक मरकज़ पर, यहीं हमेशा के लिए। बीबी जान की भी यही ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो। वो झिझकते हुए बात अधूरी छोड़ गया था। बारिश कब ख़त्म होगी? उसकी बात का मतलब समझते हुए वो नासमझी का मुजाहिरा कर रही थी, जबकि चेहरा काफ़ी हद तक ब्लश हो गया था। वो इस मायनी खेज तो से बचना चाहती थी। शायद आज बारिश का भी बरसने का मूड है, तेज से तेज तर होती जा रही है। मुझे बहुत खौफ आता है ऐसी तूफानी बारिश से। वो अपना डर बयान कर रही थी। और मुझे ऐसी बारिश में भीगने में लुत्फ आता है। सालिक ने खिड़की के शीशे के पार बरसती मौसलाधार बारिश को देखते हुए कहा। उस्वा, चलो अब बारिश में भीगते हैं। अचानक उसने उससे कहा तो वो एकदम पीछे हटी थी। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। कभी नहीं, इतनी सर्दी है। वो अभी से कब कपाने लगी थी। सालिक मुस्कुरा दिया, फिर उसका बाजू थाम कर उसे करीब कर लिया। पागल हो तुम भी, मैं मजाक कर रहा था, मगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें डर नहीं लगेगा, बिलीव मी। गमगीन लहजे में कहते उसने उसे अपने हसार में ले लिया था। उस्वा का कपकपाता वजूद लर्जा, मगर अब उसमें खौफ का आंसर नहीं बल्कि मुहाफ़ज़त का एहसास गालिब था। हम पिछली सब बातों को बुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, इस वादे के साथ कि कोई भी बात, कोई भी गलतफहमी दिल में नहीं रखेंगे, वरना ये छोटी छोटी बातें बढ़कर बहुत बड़ी हो जाएंगी और पैशन ट्री का किरदार अदा करेंगी। वो उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में कह रहा था। उस्वा की आंखों से चंद आंसू बहे थे और सालिक के गिरेबान में जज्ब हो गए। सालिक ने चुप कर एक इस्तेकाक भरी मोहर उसकी पेशानी पर जब्त की। उस्वा उसकी बिना में मजीद सिमट गई। बाहर बारिश अभी तेज थी, मगर अंदर वो पुराने दिनों को भुलाई नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दोनों ही पुरसकून और खुश थे और जिंदगी भी उन्हें देखकर मुस्कुराई थी। मुसाफिर लौट आए हैं, हवाएं खिड़की के शीशों पर दस्तक देते गुनगुना रही थी। सालिक उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में कुछ कह रहा था और उस वक्त सर हिलाए मुस्कुराए जा रही थी कि यही जिंदगी थी और यही मोहब्बत थी।